بسم الله الرحمن الرحيم. عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر میں نے سورہ کافرون کی وجہ نزول یا سبب نزول کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ یہ صورت خالص طور پر اسلام کو، اہل اسلام کو باطل اور اہل باطل سے ممتاز اور جدا کرنے والی ہے۔ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جو اسلام اور اہل اسلام کی خصوصیات اور باطل اور اہل باطل کی جو غلط کاریاں ہیں، غلط نیتیاں ہیں، ان کو صاف الگ کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام اور باطل اور اہل باطل کا آپس میں نہ کوئی امتزاج ہو سکتا ہے اور نہ آنے والے وقت میں ہوگا۔ ان تمام باتوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ اس صورت کے نام کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید میں خود اور احادیث طیبہ میں بہت ساری باتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو آدمی، ایک مسلمان، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد، چاہے آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، عمرہ کرنے میں یا حج کرنے میں جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے یا ان دونوں کے علاوہ صرف خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتا ہے اور جب 7 چکر لگاتا ہے، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیمی کے آس پاس اسے 2 رکعت سنت ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہے اور صحابہ کرام کو، اپنے متبعین کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اس لیے کہ فہذہ السورہ فیہا البراءۃ من کل معبود سوی اللہ، یہ ایک ایسی صورت ہے سورہ کافرون جس میں آدمی اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کا برملا اعلان کرتا ہے۔ اور وَمِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْكَافِرُونَ، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آدمی عمل سے دکھاتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہی آمرۃ باخلاص العمل للہ، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو آدمی کو اللہ کے لیے خلوص اور للہیت پیدا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون فیہا اخلاص العمل، یہ ایسی صورت ہے جس میں عمل کا خالص ہونا، عملوں کے اندر خلوص کا، للہیت کا پیدا ہونا ثابت ہے۔ اور قل هو اللہ احد فیہا اخلاص القول والمعرفہ، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آدمی اخلاص کو اپنے قول سے،
اپنی معرفت سے ثابت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قام فرکع رکعتي الفجر، کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے فجر کی 2 رکعتوں میں جو سنت مؤکدہ ہے اس میں سے اس نے پہلی رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں اس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، یہاں تک کہ حتی انقضت السورہ، یعنی پوری سورت کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عبد آمن بربہ، یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے رب سے مامون ہو گیا۔ ثم قام، پھر کھڑا ہوا، فقرأ فی الآخرہ، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پوری پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عبد عرف ربہ، یہ بندہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی طریقے سے ولما كانت کلمۃ الاخلاص افضل شعب الایمان، اسی طریقے سے اخلاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، وَأَفْضَلُهَا اللہ الہ الا اللہ، اور اس کی سب سے بہترین اور سب سے افضل شاخ جو ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا اقرار کرے، یعنی اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بہترین شاخ ہے۔ اسی طریقے سے وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ قَائِدَ الْعَمَلِ وَإِمَامَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے اور عمل جو ہے اور اسی کے حساب سے اپنے عمل کو آدمی ثابت کرے اخلاص کے ساتھ، یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون عدلت له بربع القرآن، سورہ کافرون کو 1/4 حصہ یعنی 1/4 حصے کے برابر گردانا گیا ہے، جیسے کہ قل هو اللہ احد عدلت له بثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات کافی ہے کہ ان تکرار قراءتها عن اعتقاد صحیح براءۃ من الشرک، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بری کر لیتا ہے، جیسے کہ مہاجر ابی الحسن عن شیخی ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فمر برجل یقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو یہ پڑھ رہا تھا قل یا ایھا الکافرون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد برئ من الشرک، یہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بری کر لے گیا، شرک سے پاک کر لے گیا۔ اور جب اس نے پڑھا قل هو اللہ احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہا وجبت له الجنہ، اس نے اپنے آپ کے لیے اپنی نفس کے لیے جنت کو واجب کر لے گیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لے جاتا ہے، شرک سے بری کر لے جاتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَ النَّوْمُ أَخًا لِلْمَوْتِ، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے موت جو ہے، چھوٹی موت جو ہے وہ نیند ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے
اس کی نیند لگ جاتی ہے تو وہ دنیا مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے آدمی کو موت آ جاتی ہے تو ساری چیزیں اس کے لیے منقطع ہو جاتی ہیں. تو اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آدمی کا سب سے بہترین نیند یہ ہے، سب سے اچھی نیند یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے الگ کر لے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنوفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل سے کہا تھا قل یا ایھا الکافرون ثم نم علی خاتمتها، کہ اے نوفل جب تم سونے لگو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ جب تم سو گے تو تم شرک سے اپنی برات کا اظہار کرو گے. اگر تمہاری موت ہو گئی تو یہ تمہارا خاتمہ بہت اچھا خاتمہ ہوگا. آپ نے فرمایا فإنها براءۃ الشرک، کیونکہ یہ صورت شرک سے برات کا اظہار کرتی ہے، برات کا اعلان کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس صورت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس صورت کو پڑھنے، سوتے وقت پڑھنے اور تمام حالات میں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت سے، قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.